السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب محبتیں ٹوٹتی ہیں تو صرف رشتے نہیں، روحیں بھی بکھر جاتی ہیں، مگر درود پاک ایسی دوا ہے جو نہ صرف دلوں کو جوڑتی ہے بلکہ ٹوٹے ہوئے نصیبوں کو بھی سین دیتی ہے۔ یہ کہانی میری ہے اور شاید آپ کی بھی ہو سکتی ہے۔ میرا نام حماد ہے۔ میں اسلام آباد میں ایک نجی کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ شادی کو 5 سال ہو چکے تھے، مگر اب رشتہ صرف کاغذ پر باقی تھا۔ میری بیوی عائشہ اور میں ایک ہی چھت کے نیچے 2 اجنبی بن چکے تھے۔ نہ بات چیت، نہ ہنسی، نہ وہ پرانی محبت۔ ہم روز ایک دوسرے کے سامنے چپ بیٹھتے اور رات سوتے وقت بیچ میں ایک خاموش دیوار کھڑی ہو جاتی۔ ایک دن عائشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میں ٹوٹ گیا۔ اس نے بس اتنا کہا، ہم کہاں کھو گئے ہیں؟ کیا سب ختم ہو گیا؟ میرے پاس کوئی جواب نہ تھا، بس خاموشی تھی۔ اسی رات میں مسجد کی طرف نکل گیا۔ دل بہت بوجھل تھا۔ وہاں ایک بوڑھے مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی جو اکثر خاموشی سے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے۔ میں نے ان سے کہا، میرا دل مر رہا ہے، میری بیوی مجھ سے دور ہو گئی ہے، میں کچھ نہیں کر پا رہا۔ وہ مسکرائے اور کہا، بیٹا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق جوڑو، تمہاری دنیا خود جڑ جائے گی۔ درود پڑھو، محبت واپس آئے گی۔ مولوی صاحب نے کہا، ہر رات سونے سے پہلے 100 بار پڑھو، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ، اور دل میں صرف ایک نیت رکھو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دل اور میری بیوی کے دل میں پھر سے محبت ڈال دیجیے۔ میں روز یہی کرتا رہا اور حیرت انگیز طور پر صرف 7ویں دن کچھ بدلنے لگا۔ ایک دن میں گھر آیا تو عائشہ نے دروازہ کھولا۔ پہلی بار اس نے آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا اور کہا، حماد، کیا ہم کہیں باہر چلیں جیسے پہلے جایا کرتے تھے؟ میرے قدم جیسے زمین پر جمنے لگے۔ میں نے صرف سر ہلایا مگر اندر سے آنکھیں بھر آئیں۔ ہم گئے، باتیں ہوئیں، دل کھلے، اور اسی رات ہم دونوں نے مل کر درود پاک پڑھا، وہی درود جو میں روز پڑھتا تھا، اب ہماری زبانوں پر ایک ساتھ تھا۔ اسی دن سے ہمارا رشتہ دوبارہ جینے لگا۔ آج 2 سال بعد ہم روز ایک ساتھ درود پڑھتے ہیں اور ہمارا بیٹا احمد سوتے وقت ہم دونوں سے کہتا ہے، امی، ابو، وہ والی دعا سناؤ جس میں روشنی آتی ہے۔ تو ناظرین، درود پاک صرف حاجت کا ذریعہ نہیں، یہ دل کا سکون ہے، رشتوں کا رابطہ ہے، روحوں کا شفا خانہ ہے۔ جب محبتیں ٹوٹنے لگے، جب دل سخت ہونے لگے تو کچھ نہ کہیں، بس درود پڑھنا شروع کر دیں۔ دیکھیے گا دروازے کھلیں گے، باتیں لوٹیں گی اور چہرے پھر سے مسکرائیں گے۔ یاد رکھیے ناظرین، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو خود سنوارتا ہے۔ جب رشتے ٹوٹتے ہیں تو صرف آوازیں خاموش نہیں ہوتی بلکہ روحیں بکھرتی ہیں، دل سناٹے میں ڈوب جاتے ہیں، اور وہ شخص جو کبھی سب کچھ تھا اجنبی لگنے لگتا ہے۔ لیکن اس ٹوٹ پھوٹ میں ایک نورانی رشتہ ایسا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹتا، اور وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق، اور اس تعلق کی زبان ہے درود پاک۔ جب میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا تھا تو میں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ میری بیوی واپس مسکرائے گی، نہ یہ کہ ہمارا رشتہ دوبارہ جڑ جائے گا۔ میں نے بس اتنا سوچا تھا کہ شاید کہیں کوئی دروازہ کھل جائے، شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک میری آواز پہنچ جائے، شاید وہ مجھ پر رحم فرما دیں، اور وہی ہوا۔ درود نے میرے اندر کا زنگ صاف کر دیا۔ میرے غرور، میری بے حسی،
मेरी थकन सब धुलने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर याद आया तो दिल नरम हुआ। दिल नरम हुआ तो अल्फाज लौट आए। अल्फाज लौटे तो रिश्ता फिर से जुड़ गया। ये दरूद सिर्फ अल्फाज नहीं, ये मोहब्बत का हुनर है। ये बिखरे रिश्तों का मरहम है। ये खामोश घरों में ज़िंदगी वापस लाने और वापस बढ़ने वाली सांस है। तो नाज़रीन, अगर आप भी किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां बात ख़त्म हो चुकी है, जहां खामोशी ज़ोर आवर हो गई है, जहां आपका साथी बदल गया है, जहां मोहब्बत थक गई है, तो खुदारा कोई शिकवा मत करें, कोई इल्ज़ाम मत दें। बस चुपचाप दिल से रोज़ दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दें। दरूद पाक वो दस्तक है जो टूटे दरवाज़े भी खोल देती है, और वो आवाज़ है जिसे रब के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सुनकर जवाब देते हैं। नाज़रीन, हम अल्लाह से कुछ भी मांगते हैं मगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वास्ता देकर मांगेंगे तो जो नहीं मिलता वो भी मिल जाएगा। तो मेरे ये आखिरी अल्फाज मैंने दरूद पाक को सिर्फ एक विर्द समझा था, लेकिन ये तो ऐसा चिराग निकला जिसने मेरा टूटा हुआ घर, मेरा टूटा हुआ दिल और मेरी बिखरी हुई ज़िंदगी दोबारा जोड़ दी। अगर आपके घर में खामोशी है, दरूद पाक की आवाज़ बन जाए और देखें कैसे खामोश दीवारें भी आपसे बातें करने लगेंगी। तो वजीफ़ा है सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोज़ाना 100 मरतबा सोने से पहले नियत, जो भी रिश्ते में मोहब्बत, दिल की नरमी या घर का सुकून या जो भी आपका मसाइल है, वो नियत दिल में रख कर इसे पढ़ना शुरू करें। इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, ये थी हमाद की अपनी ज़ुबानी कहानी। अगर आप भी हमाद जैसे मसाइल के शिकार हैं, तो नाज़रीन, अगर आपको मेरी ये कहानी, मेरे ये अल्फाज दिल से लगे हों तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन दरूद पाक पढ़ता है। एक नए मुशाहिदे के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। जज़ाकल्लाह खैर।